Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about Muslim thinkers Ibn Khaldun. Ibn Khaldun was born in 27 May in Tunis. He was died in March 17, 1406 in Egypt. He was the greatest Arab historian who developed one of the earliest non-religious philosophies of history contained in his masterpiece, The Muqaddimah, Introduction. ابن خلدون بیسیکلی ایک گریٹسٹ عرب ہسٹورین تھے جنہوں نے جن کا جو میجر کنٹریبیوشن تھا وہ نان ریلیجیس فلاسفیز آف ہسٹری کو انہوں نے سب سے پہلے ڈیولپ کیا، اور ان کا جو ماسٹر ورک تھا وہ مقدمہ کے اندر انہوں نے چیزوں کو ڈسکرائب کیا. ہی آلسو روٹ اے ڈیفینیٹ history of Muslim North Africa. He became master of Quran and Sunnah, Arab literature and grammar. 1401 to till death 1406. He was appointed 6th time Maliki Chief Justice. He was the founder of sociology. علامہ ابن خلدون نے ہی سب سے پہلے سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ ایک رول پلے کیا، اور انہوں نے ایک نئی سائنس کا نام دیا جس کا نام علم العمران تھا، جس کا مطلب اسٹڈی آف پیپل. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نیشن اپنی ہسٹری تب تک نہیں لکھ سکتی جب تک وہ علم العمران کو اچھے سے پڑھے نہ، لوگوں کے لائف سٹائل کو پڑھے نہ، تب تک کوئی بھی نیشن جو ہے نا اپنی ہسٹری کو لکھ نہیں سکتی. ان کا میجر ورک تھا مقدمہ کے اندر، مقدمہ ان کا میجر ورک ہے. مقدمہ بک ان کی 6 سیکشنز کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے. پہلا سیکشن ہے دا فرسٹ سیکشن، جس میں ڈسکس کیا گیا ہے ہیومن سوسائٹی ان جنرل انکلوڈنگ مینس فزیکل انوائرمنٹ. جنرلی ہیومن سوسائٹی کو اس نے ڈسکرائب کیا جس میں انسان ہے، اور انسان کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہے جس کے اندر موو کرتا ہے وہ اسٹڈی کیا گیا. سیکنڈ سیکشن میں نومیڈک سوسائٹیز کو، ولڈ لائف ٹرائبس کو ڈسکس کیا گیا کہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشنز کیا اور ان کے آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ کیسے بلڈ ہوتے ہیں. تھرڈ سیکشن میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو ڈسکس کیا گیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ اسٹیٹس اور جو اسٹیبلشمنٹ آف دا گورنمنٹس ہیں اس کے پیچھے ریزنز کیا کیا ہوتی ہیں. فورتھ سیکشنز کے اندر رورل اینڈ اربن لائف اور ان کی سویلائزیشن کو ڈسکس کیا گیا. ففتھ سیکشن میں ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز، جو ٹریڈنگ کے میتھڈز ہیں، ایگریکلچر اور ادر مینز آف لیولیہوڈ، زندگی گزارنے کے جو دوسرے طریقہ کار ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی گئی. سکس سیکشن جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا ہے لرننگ ان جنرل سبجیکٹس اینڈ دیئر کائنڈز اینڈ ایجوکیشن اینڈ اٹس میتھڈ. جنرل سبجیکٹس کو ڈسکس کرتا ہے، ان کی کائنڈس بتاتا ہے، ایجوکیشن کو بتاتا ہے اور ان کے طریقہ کار بتاتا ہے. قرآن، لرننگ، حدیث، فقہ، فزکس، میتھمیٹکس، ہسٹری اینڈ ادر سوشل سائنسز. 6 سیکشن کے اندر اس طرح کے ڈفرینٹ جو جرنل سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے، ان کی ایجوکیشن کے اوپر، ان کے طریقہ کار کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے. علامہ ابن خلدون gave the concept of asabiyya. Asabiyya is an Arabic word which means originally a spirit of kinship. کہ جو ہمارا بلڈ ریلیشنز ہیں ان کا جو اسپرٹ ہے، اسپرٹ آف کنشپ ان دا فیملی اور ٹرائب، مطلب ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ان کو جنا سابیہ کی فارم کے اندر دیکھا گیا. For Ibn Khaldun, Sabia is the basic bond of human society and the main force of history. Sabia means social solidarity, social cohesion, social integration. یہ تمام چیزیں کہ باہمی آہنگی کو بتاتا ہے Sabia. It force that unites the people with one another، جس میں لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں. اس میں ہمارے جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں پولیٹیکل، اکنامک ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی، جس میں لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. پھر اس میں رورل اینڈ اربن سوسائٹیز کا کانسیپٹ ہے، جس میں بدوی اور حضری سوسائٹیز کا کانسیپٹ دیا. بدوی سوسائٹیز ہمارے ولیج ایریاز ہیں، اسمال ویلیز ہیں، ڈیزرٹس آ جاتے ہیں. اور اسٹرانگ اس میں جو سابیہ ہے، سوشل سولیڈرٹی ہے، وہ اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتی ہے. سیلف آف بلانگنگنیس، پرسنل ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتے ہیں. جو حضری سوسائٹی ہے وہ اربن ایریاز کو ڈیل کرتی ہے، اور جس میں جو ہے نا سوشل سولیڈرٹی اور اس میں جو ریلیشن شپس ہیں وہ امپرسنلی ہوتے ہیں. لوگ اپنے پرپس کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جا کے گروپ میں جوائن ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ موو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ابن خلدون نے اسلامک پولیٹیکل تھاٹس کے اوپر بھی کام کیا. اس کی کچھ اسلامک پولیٹیکل تھاٹس تھی بیکاز ہی واز اے مسلم فلاسفر، مسلم تھنکر، مسلم سوشولوجسٹ. ہی واز اے فاؤنڈنگ فادر آف دا علم العمران اور سوشولوجی. تو جس کی وجہ سے اس کی اسلامک پولیٹیکل تھاٹس تھیں، جس میں اس نے بتایا کہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ ایک اسلامک ورلڈ سوسائٹی ہے. اس میں ہمیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہے اور ہمیں اس میں اصلاحات کرنی چاہیے. ہماری ریفارمز کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں لوگ مل کے کام کریں گے،
اپنی ہم کسی بھی ایسے دانا شخص کو جو نا اپنا رولر بنا سکتے ہیں جو کہ رول کرے ہمارے اوپر، ہماری سوسائٹیز کو لے کے چلے۔ اس نے تھیوری آف کلاس اسٹرکچر کی بھی بات اسٹرکچر کے اوپر بھی کام کیا کہ کس طرح سے کلاس اسٹرکچر ایگزسٹ کرتے ہیں سوسائٹیز کے اندر۔ اپر کلاس ہولڈس دیٹ پاور اینڈ نان متولم کیپٹلزم، کیپٹلسٹ جو ہے وہ اپر کلاس ہوتی ہے جن کے پاس پاور ہوتی ہے، اور مڈل کلاس کو جو ہے نا متمرم انٹرپرینیورز جو کہ مڈل کلاس ہیں، اچھے بزنس آئیڈیاز جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ صرف آئیڈیاز دینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ لوور کلاس جو پور پیپل ہیو ناٹ ایون دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف، جن کے پاس بہت زیادہ بیسک ضروریات پوری نہیں ہوتی ان کی لائف کی، تو وہ لوور کلاس ہیں۔ یہ ڈفرینس کلاس اسٹرکچر ہیں سوسائٹی کے، اور انہی کے اوپر ہماری سوسائٹی چلتی ہیں۔ بیسیکلی اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کا کلاس اسٹرکچر کے اندر یہ رول ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں بیلنسڈ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کی نیڈس کو آن دا بیسس آف ایکویٹی، لوگوں کی ڈیمانڈس لوگوں کی ضروریات کے مطابق پورا کر سکیں۔ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اپنی سوسائٹیز کو لے کے چلتے ہیں تو ہماری سوسائٹیز میں تینوں کلاسیں جو ہیں وہ ایکولی، ہم ان میں ایکولی جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔